آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے، یعنی جو بے صبرا ہو جائے گا تو اس کے لیے پھر بے صبرا پن ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ آزمائشیں کیوں لاتے ہیں، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت بڑی حیران کن ہے۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو مزید نوازشیں عطا کرتے ہیں، آپ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، آپ اس کو آرام دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت بڑے انوکھے انداز والی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کی نظر میں اس دنیا کی تو ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا نا اگر ویلیو ہوتی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے آزمائش میں مبتلا کرنے کی کہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اللہ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل سے نہیں پا سک رہا ہوتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام کو پا لیتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز اس کی زندگی میں آ جاتی ہے جو اس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اس پر اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور اللہ اس کو پھر وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف آزمائش اس سیلاب سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے آتی ہے جو اپنے بہاؤ کی طرف تیزی سے چلتا ہے۔ اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا اس کی طرف آزمائشیں کتنی تیزی سے آتی، جیسے کوئی تیز سیلاب کا بہاؤ، اس سے بھی زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے اسی موضوع پر کہ مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون لوگ زیادہ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پھر ان کے مثل، پھر ان کے مثل، پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یعنی پھر جو انبیاء جیسے ہوئے، جو زیادہ عمل میں آگے ہوئے تو ان پر آزمائش آتی ہے، پھر ان کے مثل، پھر انسان اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر دین پر سختی سے کاربند ہو تو سخت آزمائش آتی ہے، اور اگر دین میں نرم ہو تو آزمائشیں بھی اس کے مطابق آتی ہیں۔ پھر وہ آزمائش اسے اس وقت چھوڑتی جب بندہ زمین پر اس حال میں چلنے لگتا کہ اس میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی ان آزمائشوں نے کیا کر دیا؟ گناہوں کی صفائی کر دی۔ تو ایک اور وجہ آپ کو مل گئی کہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر ہمیشہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، اور کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کبھی جان سے، کبھی اولاد سے، اور کبھی مال سے۔ یہی آزمائشیں چلتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، گناہوں سے پاک ہوگا کس صورتحال میں؟ جب ان آزمائشوں میں وہ صبر کرے گا، استقامت اختیار کرے گا۔ پھر جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا، اور جو ناراض ہو جائے اس کے لیے ناراضگی ہے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، آزمائشوں میں ناراض ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ بلکہ نقصان ہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ میں اور آپ سچویشنز کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس سچویشن میں، اس صورتحال میں میرا اور آپ کا رویہ ہی دیکھا جا رہا ہے۔ آزمائشیں اس دنیا کا حصہ ہیں، اور ہم روزانہ رات کو سورۃ الملک میں جو آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا معاملہ بنایا ہی کس لیے؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھا عمل کون کر آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جبکہ دوزخ نفسانی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔
راستہ جنت کا تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، مشقتوں سے بھرا ہوا، اور دوزخ تو ہے ہی نفسانی خواہشات. تو جنت اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی ہاتھوں میں رکھ کے، گودوں میں رکھ کے جنت نہیں ملے گی. یہ ایک پریکٹسنگ مسلم کی پوری ایک زندگی ایسے وہ گزارے جیسے اللہ نے اس کو کہا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. گو کہ جنت اس کے عمل کا بدلہ نہیں ہے.